بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ 42۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کی سرحد سے واپس لوٹے تو مشرک عربوں اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے یہودیوں کو بڑا افسوس ہوا۔ یہ عیسائی مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ یقیناً وہ مسلمانوں کو فنا کے گھاٹ اتار دیں گے اور ایک مسلمان کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اگر کوئی واپس بھی آئے گا تو مسلمانوں کی تباہی کی داستان سنانے آئے گا۔ پر جب انہوں نے سنا کہ دومت الجندل کے عیسائی بے مقابلہ فرار ہو گئے تو انہوں نے ان کی بزدلی پر بڑا غصہ آیا۔ اب انہوں نے پھر مسلمانوں کے خلاف سازش شروع کر دی۔ دوسری طرف یہودیوں اور عربوں نے عرب کے ذرے ذرے کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رکھا تھا۔ پھر یہودیوں نے عیسائیوں کو بھی ابھارا۔ یہودیوں کا مشہور قبیلہ بنو نذیر جب سے ملک نکالا پا کر شام اور خیبر کی طرف چلا گیا تھا، اس نے مسلمانوں کے خلاف برابر سازشیں کرنی شروع کر دی تھی۔ تمام یہودیوں اور سارے عرب قبیلوں کو مسلمانوں کی جڑ کاٹنے پر تیار کرنے کے لیے ایک زبردست وفد، جس میں ہوئے بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق، سلام بن کنانا وغیرہ جیسے یہودی سردار شامل تھے، روان ہوا تاکہ قریش کو مدینے پر حملہ کرنے پر ابھارا جا سکے۔ جب مسلمان دومت الجندل سے واپس آئے تو انہوں نے نئی نئی افواہیں سنی۔ کبھی مکہ کے مشرکوں کے حملہ ور ہونے کی خبر سنی، کبھی عیسائیوں کے دھاوے کی افواہ سنی، کبھی یہودیوں کے لڑنے کی خبر آئی، کبھی یمن اور نجد کے قبیلوں کے حملے کی خبر سنی۔ مسلمان ایسے مستقل مزاج تھے کہ ان خبروں کے سننے کے بعد بھی وہ ہراس نہ ہوتے تھے، بلکہ نہایت اطمینان سے تبلیغ فرما رہے تھے۔ مدینہ اور اس کے آس پڑوس میں جس تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا، اسے دیکھ کر مشرکوں اور کافروں کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ چونکہ امن و اطمینان کے زمانے میں مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کا زیادہ موقع ملتا تھا، اس لیے کفار کوشش کرتے تھے کہ مسلمان امن و اطمینان سے نہ رہے، ہمیشہ اور ہر وقت لڑائی کے ماحول میں پھنسے رہے۔ چنانچہ انہوں نے بنو مستلق کے یہودیوں کو ابھارا۔ بنو مستلق کا بادشاہ حارث بن زرار ایک تجربے کار، چالاک اور خونخوار آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو منظم کر کے عرب قبیلوں کو مل جل کر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ بہت سے قبیلے ان کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے ہی دنوں میں اس نے بھاری فوج تیار کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ارادے کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت بردہ بن خزیب کو حالات کی پڑتال کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے واپس آ کر بیان کیا کہ حارث بن زرار نے زبردست فوج جمع کر لی ہے، ہزاروں یہودی اور مشرک اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے ہیں اور وہ بہت جلد مدینہ منورہ پر حملہ ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ جب مسلمان تیار ہو گئے تو آپ نے زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کا ذمہ دار بنایا اور خود اسلامی مجاہدوں کو لے کر حارث کا سر کچلنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس اسلامی فوج میں 30 گھوڑے تھے، جس میں 10 مجاہروں کے اور 20 انصار کے تھے، اور اس بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کے الگ الگ جھنڈے بنا دیے تھے۔ انصار کا جھنڈا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا اور مہاجروں کا جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لیے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کی اصل ٹکڑی کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ اس مہم پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے تھے۔ اس بار غنیمت کے مال کے لالچ میں عبداللہ بن ابی منافق بھی اپنے منافق ساتھیوں کے ساتھ شریک ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج جب اور جس طرف سے بھی گزرتی تھی، غیر مسلموں پر رعب و دبدبا اور ڈر چھا جاتا تھا۔ چنانچہ ہر فوج کے آنے کی خبر سن کر ہی گھمکڑ عرب اپنے خیمے ڈیرے لاد کر چلے گئے تھے۔ تمام نخلستان خالی پڑے تھے۔ قبیلہ بنو مستلق مدینے سے 9 منزل کے فاصلے پر آباد تھا۔ اسلامی فوج منزل منزل کر کے آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک دن عصر کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو سامنے کی ٹکڑے کے ذمہ دار تھے، ایک عرب کو دیکھا کہ وہ کبھی ٹلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، کبھی کسی ٹلے کی آڑ لے کر جھانکنے لگتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت کے ایک بڑے ٹیلے کی آڑ لے کر اس طرف بڑھے، یہاں تک کہ اس ٹیلے کے پاس پہنچ گئے جس کے پیچھے عرب چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے اچانک بڑھ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ اس اچانک آفت سے وہ گھبرا گیا۔ تو کون ہے اور ٹیلے کے پیچھے چھپ کر کیا دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا۔ میں ایک مسافر ہوں، فوج سے ڈر کر اس جگہ آ چھپا تھا۔ اس نے بتایا ڈرنے کی وجہ، شاید مسلمان مجھے نقصان پہنچا دے۔ کیا مسلمانوں نے کبھی بے وجہ کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ نہیں۔ پھر تم کیوں ڈرے؟ یہ میری غلطی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور سے عرب کو دیکھ کر کہا، غلطی نہیں، چالاکی تھی۔ قبیلہ بنو مستلق سے تو نہیں ہے؟ عرب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پینی نگاہوں کو دیکھا، مروب ہو گیا۔ اس نے کہا، ہاں میں اسی قبیلے سے ہوں۔ او حارث کے جاسوس! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھورتے ہوئے کہا۔ عرب بے اختیار بول پڑا، جی ہاں، لیکن میں اپنی خوشی سے جاسوسی کرنے نہیں آیا، بلکہ مجھے زبردستی بھیجا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن چھوڑ کر کہا، اچھا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ عرب کے پاس بات مان لینے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہ تھا، وہ ساتھ ہو لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہیں پوری بات بتا دی اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جاسوس ہے اور عرب میں جاسوس کی سزا قتل ہے، اس لیے اس کے قتل کا حکم دیجیے۔ بے شک عرب کا قانون جاسوسی کے لیے قتل کی سزا تجویز کرتا ہے، لیکن اگر یہ مسلمان ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر یہ اسلام قبول کرے تو رہائی پا سکتا ہے۔ کہو حارث کے جاسوس، کیا تم اسلام قبول کرنے پر تیار ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاسوس کو خطاب کر کے کہا، نہیں، میں کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جاسوس نے تن کر جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک مسلمان کو اشارہ کیا، اس نے تلوار کھینچی اور جاسوس کا سر اڑا دیا۔ جاسوس کو قتل کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹکڑی میں آ گئے۔ لگ بھگ ایک ہفتہ سفر کرنے کے بعد فوج مریسی کے کنارے جا کر ٹھہری۔ اسی دن شام کے وقت حارث بھی اپنی بھاری فوج کو لے کر دوسرے کنارے پر اترا۔ رات کے وقت دونوں فوجیں دونوں کناروں پر خاموشی سے ٹھہری رہی، چونکہ دونوں کو اندیشہ تھا کہ کوئی فریق ندی کو پار کر کے شب خون نہ مار دے، اس لیے دونوں نے زبردست پہرے کا انتظام کیا تھا۔ پہرے والے ساری رات جاگتے رہے اور جاگتے رہو کی آواز لگاتے رہے۔ صبح ہوئی، مسلمان فوج نے نماز پڑھی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر تم ندی پار کر کے حارث کے پاس جاؤ اور اس کی فوج کو اسلام کی دعوت دو، لیکن نرم لفظوں میں، یاد رکھو نصیحت اگر سخت لفظوں میں کی جائے تو کبھی اثر نہیں کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کے آگے سر جھکا دیا، اگرچہ وہ جانتے تھے کہ ندی کے اس پار دشمنوں کی بھیڑ ہے، ان دشمنوں کی جو ان کے بھی دشمن اور ان کے مذہب کے بھی دشمن ہے۔ دشمنوں کی بھیڑ میں تنہا جانا بڑے دل گردے کا کام ہے، پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی تھی جو سوائے خدا کے کسی کا ڈر دل میں نہ آنے دیتی تھی۔ وہ بنا کسی جھجک کے ندی کے کنارے پہنچے اور اسے پار کر دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ آپ کو دیکھ کر حارث کچھ دوسرے بڑے سرداروں کے ساتھ آپ کے قریب آیا، پوچھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے آئے ہو؟ میں ایک بات کہنے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سنو، غور سے سنو، ٹھنڈے دل سے سنو۔ تم خوب جانتے ہو کہ میں، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میری قوم لات اور عزا اور حبل کو پوجتے تھے۔ خدا نے جو کائنات کا پیدا کرنے والا مالک اور حاکم ہے، اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اپنا ایک رسول بھیجا۔ رسول نے خدا کی توحید کا اعلان کیا۔ نیک روحیں کھینچ کھینچ کر اسلام کی طرف جھکنے لگی۔ میں بھی مسلمان ہو گیا۔ حارث، آج میں تمہیں اور تمہاری قوم کو، تمہاری فوج کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ آؤ، توحید کے سائے میں آ جاؤ، اسلام کی پناہ لو اور تمام مسلمانوں کے بھائی بن جاؤ۔ عمر، تم جانتے ہو کہ ہم یہودی ہیں، حارث نے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ ہماری کتابوں میں ایک نبی کے بھیجے جانے کی
पेशिन गोई लिखी हुई है, मगर वो नबी ये नहीं है जिनकी तुम पैरवी करते हो, वो हमारी कौम में होंगे। मैं तुम्हारे नबी को शायर व काहिन तो कह सकता हूँ, पर नबी नहीं मान सकता, और जब मैं उन्हें नबी नहीं मानता तो इस्लाम कैसे कबूल कर सकता हूँ। अब तुम्हारी कौम, तुम्हारा नबी मेरे मुकाबले में आ गए हो, समझ लो कि तुम में से एक को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। हारिस, हम खुरैजी को पसंद नहीं करते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, चाहते हैं कि तुम भी अमन व अमान से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। बेकार लड़ाई से क्या फायदा है। हम खुदा परस्ती की तालीम देते हैं, उस तालीम को कबूल कर लो। नामुमकिन है कि हम तुम्हारी तालीम कबूल कर ले। हारिस ने झुंझला कर कहा, हम तुमसे लड़ेंगे और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक एक मुसलमान भी जिंदा बाकी रहेगा। मालूम होता है अब तुम्हारा खात्मा करीब आ गया है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा तुम लड़ो और उस वक्त तक लड़ो जब तक कि एक मुसलमान भी जिंदा है कि खुदा हक की हिमायत करेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस लौट आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर पूरी बात बता दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज को नदी पार करने का हुक्म दे दिया। इस्लामी फौज नदी में कूद पड़ी। एक छोटा सा दस्ता तीरंदाजी करने वाला नदी के किनारे खड़ा कर दिया गया, ताकि अगर दुश्मनों की फौज मुसलमानों को रोकने की कोशिश करे तो उन पर तीरों की बारिश करके उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह कर ले। हारिस ने मुसलमानों को नदी में कूदते हुए देखा। उसने अपनी फौज को किनारे से दूर हटाकर जमाया। मुसलमान भी दूसरे किनारे पर पहुंचकर अपने को जमाने लगे। तीरंदाजों का दस्ता भी आकर सफ में शामिल हो गया। सबसे आगे हजरत उमर के दस्ते ने सफ बनाई। उनके पीछे सीधे हाथ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और बाएं हाथ पर हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दस्तों में खड़े हो गए। बीच में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपके साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ दूसरे सहाबी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहला भेजा कि जब तक दुश्मनों की तरफ से लड़ाई की शुरुआत ना हो, उस वक्त तक अपनी तरफ से शुरुआत ना करे। दोनों फौजें एक दूसरे के सामने हथियारों से लैस खड़ी थी। हारिस फौज के बीच में था। उसके करीब एक खूबसूरत हसीना चेहरे पर जालीदार नकाब डाले खड़ी थी। ये उसकी परिजात बेटी जुवेरिया थी। जुवेरिया जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शेर दिल और बहादुर भी थी। वो अपने बाप के साथ मुसलमानों से लड़ने आई थी। हारिस ने अपनी फौज को इशारा किया। उसकी टिड्डी दल फौज आगे बढ़ी। मुसलमान भी धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ ही देर में दोनों फौजें आपस में भिड़ गई। हवा में नेज़े लहराए और एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए। नेजों की अनियां धूप में चमकी, इंसानों के गोश्त पोश्त में घुसी। हर आदमी जोश व गजब से भर गया, अपनी ताकत से ज्यादा टकराने लगा। होते होते ये जोश इतना बढ़ा कि नेज़े फेंक कर तलवारें बिजली की तरह कौनती हुई बढ़ी उठी और इंसानों के सरों पर बुलंद हुई। फौरन काली ढालें फिजा में ऊंची हुई और तलवारें ढालों के ऊपर पड़ी। लड़ाई शुरू हो गई। बड़ी तेज और खुरेज लड़ाई थी ये। हर फौजी पूरे जोश से लड़ रहा था। सर कट रहे थे, धड़ गिर रहे थे और खून बह रहा था। हारिस की फौज ने हजरत उमर के दस्ते पर हमला कर दिया। जिस जोश के साथ हमला किया गया था, लगता था मुसलमानों का दस्ता पसपा हो जाएगा। मगर मुसलमानों के इस दस्ते ने न सिर्फ ये कि जोरदार मुकाबला किया, बल्कि ऐसे जोश से लड़ा कि दुश्मन हैरान रह गए। हर मुजाहिद लोहे का पुतला बन गया, जो न मरना जानता था न पीछे हटना, बल्कि आगे बढ़ना और बढ़कर हमला करना जानता था। जो आदमी भी उस मुजाहिद के सामने आ गया, बगैर कत्ल किए हुए जाने न दिया। मुसलमान पूरे जोश के साथ लड़ रहे थे। खास तौर से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस फुर्ती और तेजी से पैंतरे बदल बदल कर लड़ रहे थे कि हैरत होती थी। वो जिस पर झपट कर हमला करते, जिसको उछल कर तलवार मारते, उसे कत्ल किए बिना न छोड़ते। उन्होंने थोड़ी ही देर में 12 काफिरों को मौत की गोद में पहुंचाकर हमेशा की नींद सुला दिया। कुफ्फार पर उनका रौब व दबदबा छा गया। वे उनसे बचने और उनके सामने आने से कतराने लगे। हारिस और उसकी बेटी जुवेरिया घोड़ों पर सवार इधर उधर दौड़ दौड़ कर अपने साथियों को उभार उभार कर जोश दिला रहे थे। सूरज बहुत जोरों से चमक रहा था। लड़ने वालों के जिस्म पसीने में डूबे हुए थे। माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी।
لیکن تلوار اور خون سے کھیلنے والے گرمی اور تیز دھوپ کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ وہ بڑے جوش اور پوری طاقت سے لڑ رہے تھے۔ حارث کی پوری فوج مسلمانوں پر حملہ ور تھی اور مسلمانوں کا اگلا حصہ ان سے لڑ رہا تھا۔ ابھی تک ساری اسلامی فوج نے شرکت نہ کی تھی۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگایا۔ پوری فوج نے اسی زوردار آواز میں اسے دہرا دیا۔ پوری فضا میں نعرہ گونجا، لگا جیسے بھوچال آ گیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو انہیں اسلامی فوج بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کہا، مسلمانوں، ساری اسلامی فوج حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہی ہے۔ یہ بڑی غیرت کی بات ہے کہ ہم دشمن کو پسپا نہیں کر سکے۔ اس سے ہماری بزدلی ثابت ہوتی ہے۔ قسم ہے اس خدا کی، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ بڑھو اور مسلمانوں کے حملہ ور ہونے سے پہلے ان کافروں کو قتل کر ڈالو یا پسپا کر کے بھگا دو۔ بڑھو اور خوب ہمت سے بڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تقریر سے ان کے دستے کے لوگوں میں جوش کی روح پھونک دی۔ انہوں نے جوش سے بھر کر حملہ کیا اور اس گجب سے حملہ کیا کہ کفار کے روکنے کے باوجود انہیں مارتے کاٹتے حارث اور اس کی بیٹی جویریہ کی طرف بڑھنے لگے۔ بڑی خریج لڑائی شروع ہو گئی۔ تلواریں نہایت پھرتی سے بلند ہو کر انسانوں کے خون میں تیرنے لگی۔ ہاتھ پیر، سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے اور خون کی ندی بہنے لگی۔ حضرت عمر غضب میں بھرے ہوئے کافروں کو مارتے کاٹتے کفار کے علم بردار کی طرف بڑھے۔ صفوان حارث کا علم بردار تھا، بہت ہی بہادر اور تجربے کار۔ اس نے حلف اٹھایا تھا کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک علم جھنڈے کی حفاظت کرے گا۔ ہر قوم کو اپنا علم پیارا ہوتا ہے۔ لڑائی کے میدان میں زندگی سے زیادہ علم کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کفار بھی علم بردار کو گھیرے علم کی حفاظت کر رہے تھے۔ جو مسلمان ادھر بڑھتا تھا یا تو اسے شہید کر دیتے تھے کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ کئی مسلمان علم بردار کی طرف بڑھ چکے تھے لیکن زخمی ہو کر واپس لوٹنے پر مجبور ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہادری سے آگے بڑھے تھے۔ انہیں ہر قدم پر کفار نے روکا، لیکن انہوں نے ہر اس آدمی کو مار ڈالا جو راستے میں آیا۔ وہ مارتے کاٹتے صفوان علم بردار کے قریب جا پہنچے۔ کفار نے دیکھا، وہ سب تڑپ تڑپ کر ان کی طرف لپکے اور چاروں طرف سے حملہ ور ہوئے۔ بہت سی تلواریں ان کے سر پر اٹھی۔ کیسا ہی بہادر، کیسا ہی نڈر اور کیسا ہی جاباز آدمی کیوں نہ ہوتا، لیکن ایسے خوفناک منظر کو دیکھ کر جھجک جاتا، مگر نہ جھجکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہ جھجکے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت پھرتی سے تلواریں چلائی اور کاٹتے پیٹتے صفوان کی طرف بڑھے۔ صفوان نے بھی تلوار نکالی۔ حضرت عمر نے اس پر حملہ کیا۔ اسی وقت اس نے بھی حملہ کیا، پر اس کی تلوار، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اس کے سر پر پڑی۔ اس نے ایک دل ہلا دینے والی چیخ ماری اور نیچے لڑھک گیا۔ اس کے گرتے ہی جھنڈا زمین پر آ گیا۔ کفار اپنا جھنڈا نیچے گرتا دیکھ کر ڈر اور سہم گئے۔ حارث اور جویریہ کے دل ڈوب گئے۔ اسی وقت ان تازہ دم مسلمانوں نے حملہ کر دیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ کفار کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ حارث اور جویریہ دونوں بھاگے۔ اتفاق سے جویریہ کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ منہ کے بل زمین پر آ گئی۔ کچھ مسلمان اس کے قریب پہنچے، انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ تاریخ میں اس لڑائی کا نام بنی مستلیق کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی سن 5 ہجری میں ہوئی تھی۔ انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے التجا ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔